لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلبیہ کے یہ روح پرور الفاظ بلند آواز سے ادا فرماتے اور چاروں طرف حد نگاہ تک پھیلا ہوا انسانوں کا یہ سمندر ان کلمات کو دہراتا۔ ان کی گونج سے تمام دشت و جبل اور صحرا گونجنے لگتے تھے۔ احرام باندھنے کے بعد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور پھر یہی تلبیہ کے ایمان پرور جملے دہرائے۔ جب حضور کی اونٹنی کھلے میدان میں پہنچی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز سے پھر تلبیہ فرمایا۔ بار بار تلبیہ کے ان کلمات کو دہرانے کا مقصد یہ تھا کہ اس قافلے میں جتنے لوگ ہیں وہ سب اپنے کانوں سے اپنے ہادی برحق کا یہ تلبیہ سن لیں، انہیں پاکیزہ کلمات سے وہ خود بھی تلبیہ کہیں۔ یہاں سے عشاق کا یہ قافلہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ نماز کے وقت سب اپنی سواریوں سے اتر کر اپنے معبود حقیقی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتے۔ راستے میں اگر کوئی ٹیلا یا پہاڑی آتی تو جب اس پر چڑھتے یا اس کے نشیب میں اترتے تو بلند آواز سے 3 بار تکبیریں کہتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی معیت میں اپنا یہ سفر جاری رکھا اور ارج، ابوا، وادی عصفان اور صرف اور غیرہا مقامات سے گزرتے ہوئے 7-8 دن بعد عازمین حج کا یہ قافلہ اس وقت مکہ مکرمہ کے قرب و جوار میں پہنچا جب سورج غروب ہو رہا تھا۔ ناظرین کرام، امام ابن کثیر بشر بن قدامہ ضباطی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میدان عرفات میں قصوہ اونٹنی پر سوار دیکھا۔ پالان کے نیچے ایک موٹی چادر تھی اور آپ یہ دعا فرما رہے تھے کہ الہی یہ حج بغیر ریا قبول فرما لے۔ امام احمد عباد بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت اسما بنت ابو بکر نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع میں تھے، مقام ارج میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری سے اتر کر بیٹھ گئے۔ آپ کے پہلو میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جبکہ میں اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساز و سامان ایک ہی اونٹ پر لدا ہوا تھا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کے حوالے تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی غلام کے انتظار میں تھے۔ وہ آیا تو اونٹ اس کے ساتھ موجود نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر نے پوچھا کہ اونٹ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ گزشتہ رات سے لاپتہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تیرے پاس صرف ایک ہی اونٹ تھا اور وہ بھی گم ہو گیا۔ وہ غلام پر غصہ کرنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا کر ابو بکر کے بارے میں فرما رہے تھے، اس محرم یعنی احرام والے اور حاجی کو دیکھو کیا کر رہا ہے۔ یہ روایت ابو داؤد اور سنن ابن ماجہ میں بھی موجود ہے۔ حضرت ابو سعید روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے مدینہ المنورہ سے مکہ تک پیدل سفر فرمایا۔ یہ لوگ کمر پر عربوں کے روایتی پٹکے باندھے ہوئے تھے اور تیز رفتاری سے چل رہے تھے۔ جب یہ قافلہ مکہ مکرمہ کے قرب جوار میں پہنچا تو وہاں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس کا نام زتوا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں رات بسر کرنے کا فیصلہ فرمایا تاکہ رات بھر آرام کرنے سے سفر کی تھکاوٹ دور ہو جائے اور پھر تازہ دم ہو کر آگے بڑھے۔ فجر کی نماز زتوا میں ادا کی گئی، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل فرمایا اور مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ ناظرین کرام، یہ اتوار کا دن تھا، ذی الحج کی 4 تاریخ تھی اور ہجرت کا 10واں سال تھا۔
اس سفر کو طے کرنے کے لیے مسلمانوں کو 8 راتیں راستے میں گزارنا پڑی۔